بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آپ نے تھمبنیل تو دیکھا، میں نے اس پر لکھا پاکستان کی تمام مسلم خواتین جنتی ہیں۔ آپ حیران تو ہوں گے کہ یہ میں نے کیا لکھ دیا، لیکن آئیے میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے یہ بات ثابت کروں گا، آپ میرے ساتھ چلتے رہیے۔ دیکھیے، پرانی بات ہے، ہارون رشید کے دور کی بات ہے۔ دونوں ہارون رشید اور اس کی بیگم اکٹھے بیٹھے تھے، خوش گپیاں کر رہے تھے۔ خوش گپیوں کے دوران ملکہ زبیدہ کے منہ سے یہ نکل گیا کہ تم دوزخی ہو۔ بادشاہ کا مزاج ہوتے ہیں، اس نے یہ بات جب سنی تو وہ ناراض ہو گیا، بہت غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا اگر میں دوزخی ہوں تو تمہیں طلاق، یعنی یہ شرطیہ کنڈیشن لگ گئی، یعنی اگر ہارون رشید دوزخی تھا تو ملکہ زبیدہ کو طلاق۔ تھوڑا وقت گزرا، 15-20 منٹ گزرے تو بادشاہ کو اور ملکہ زبیدہ کو اپنی بات کی سنجیدگی کا احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اب وہ چلے کہ اس بات کی تصدیق کی جائے، اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ اس کا حل کیا ہے۔ علماء کرام سے پوچھا گیا، بڑے بڑے علماء کرام سے پوچھا گیا، لیکن کوئی بھی اس کا حل نہ بتا سکا، کیونکہ کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ شخص مرنے کے بعد جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا۔ ہر عالم نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا، کہنے لگے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن مختلف نام ہے، میں نام نہیں لوں گا، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، لہٰذا میں اس کو نام کو چھوڑتا ہوں۔ اور ایک اور عالم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہاں میں اس کا فیصلہ کروں گا، آپ بتائیے۔ اس نے ایک سوال پوچھا، اس علامہ صاحب نے، اس امام صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ تم یہ بتاؤ مجھے، کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا تمہاری زندگی میں جب تم گناہ پر قادر تھے لیکن خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کیا؟ بادشاہ نے ٹائم مانگا۔ میں سوچتا ہوں، اپنی زندگی کے شب و روز پر غور و فکر کرتا ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ کو یاد آیا، ہاں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جب کہ میں گناہ پر بالکل قادر تھا، میں گناہ کر سکتا تھا لیکن خدا کے خوف کی وجہ سے میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ جب بادشاہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ایک وقت گزرا تھا جب وہ گناہ پر قادر تھا لیکن خدا کے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ نہیں کیا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ گناہ کیا تھا، کیا بات تھی، کیونکہ میری ویڈیو میری بیٹیوں بہنوں صاحب نے دیکھنی ہوتی ہے، لہذا میں ایسے الفاظ سے گریز کرتا ہوں۔ جب وہ بادشاہ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں وہ وقت گزرا ہے، مجھ پر ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا تھا، تو اس امام صاحب نے یہ کہا ہاں میں کہتا ہوں کہ تم جنتی ہو، تم دوزخی نہیں ہو۔ لہذا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی اس وقت میں جب وہ گناہ پر قادر تھا تو اس نے خدا کے خوف سے گناہ نہیں کیا تو وہ جنتی ہے۔ اب آئیے ہم اپنے ملک میں آ جاتے ہیں، یہ تو پرانی بات تھی نا، اب اپنے ملک میں آتے ہیں اور غور کیجئے، پاکستان کی عورتیں اپنی اولاد، اپنے خامدوں اور اپنے بچوں سے کس قدر مخلص ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صرف معاف کیجیے گا، صرف ایک کام کی تصدیق کی ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی اے میرے رب میرے والدین کو معاف کر دے، ان کی اس طرح پرورش کر جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی۔
یعنی صرف ایک یہ فعل کہ والدین مائیں بچوں کی جو پرورش کرتی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہا ہے کہ وہ بے لوث پرورش کرتی ہیں. اس بے لوث پرورش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کام کی وجہ سے جو ہے نا وہ دعا کرو، رب ہر ہما کما رب یعنی صغیرہ، اے میرے رب میرے ماں باپ کو دونوں کو باش کر، کیونکہ ان کی اس طرح سے پرورش کر جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی تھی. یہ تو ہو گیا وہ ایک کام جو ہماری عورتیں پاکستان کی مسلم عورتیں کرتی ہیں. آپ کہیں گے یہ غیر مسلم عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ حساب کتاب صرف مومنوں کا ہونا ہے، غیر مسلمانوں کے لیے تو حساب قائم ہی نہیں ہونا. جب ان کے لیے حساب قائم نہیں ہونا تو ان کی پرورش کرے یا نہ کرے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حساب صرف اس سے لے گا جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا. یعنی میں ایک مثال آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اس کے لیے جو بچہ اسکول میں داخل ہوگا وہ امتحان دے گا، وہ سزا بھی پائے گا، وہ انعام بھی پائے گا، وہ کامیاب بھی ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، سند ملے گی، اجازت بھی ملیں گے. لیکن جو بچہ اسکول میں داخل نہیں ہوگا اس کا نہ کوئی امتحان، نہ کوئی سزا، نہ کوئی سزا، نہ کوئی ثواب، کوئی شے بھی نہیں. یہی بات اس طرح سمجھ لیں. یعنی جو ایمان لائے گا، ایماندار ہوگا، مومن ہوگا، اس کا حساب ہوگا. دوسرے کا غیر مسلم کافر کا حساب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے دوزخ میں جائیں گے. لہذا ہم بات صرف مسلمانوں کی کر رہے ہیں اور مسلمان عورتوں ہی کر رہے ہیں. دوسری بات، جب ہمارا جو اس علاقے کا رسم و رواج ہے اس میں عورتیں اپنے خامدوں کے لیے کس قدر محنت کرتی ہیں، کس قدر ان کا ادب کرتی ہیں، کس قدر ان کی خدمت کرتی ہیں، یہ سب اس چیز پر ہمیں آمادہ کرتی ہیں کہ پاکستان کی جو مسلم عورتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی تمام کی تمام جنت میں جائیں گی. ایک بات اور، فرض کیجئے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کوئی کام ہماری زندگی میں نہیں ہوا یا نہیں ہوا تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کا کوئی ایسا موقع، ایسا اختیار خدا تعالیٰ کی راہ میں، خدا تعالیٰ کی محبت میں اس کام سے بچ جائیے. فرض کیجئے ایک سوال ہی آ گیا، آپ کے دروازے پر سوال ہی آیا اور آپ مجھ سے سوال کیا، آپ کا ہاتھ خود تنگ ہے لیکن آپ یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ امت صالح فلا تنہر، سوالی کو جن کو مت، تو آپ اسے کچھ خدا کے لیے دے دیتے ہیں، چاہے جو بھی کم سے کم دیتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ آپ نے خدا کے امر کی وجہ سے خدا کے حکم دیا ہے لہٰذا آپ نے خدا کے حکم مطابق عمل کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کی بخشش کی صورت میں آپ کو ملے گا. یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا میرا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے اس میں کوئی ایسا کام کر جائیے، ایسا کام کر لیجئے جو آپ کہہ سکیں کہ میں نے یہ صرف خدا کے خوف، خدا کی محبت، خدا کے حکم کی وجہ سے کیا ہے، تاکہ یہ میری زندگی کا آخرت کا سرمایہ بن جائے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری اس بات پر غور کریں گی اور کم از کم کوئی ایک کام اس صورت میں کریں گی تاکہ وہ آپ کے لیے آخرت کے لیے آپ کا خزانہ بن جائے، آپ کی بخشش کا سامان بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں نازل کرے، ہمیں سچ سننے، سچ کہنے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.